مسلمانوں میں جا رہا ہوں، نوجوانوں میں جا رہا ہوں، کیا پتہ پھر تمہیں میری رفاقت نصیب ہو نہ ہو۔ آؤ اس سے پہلے کہ میں تم سے بچھڑ جاؤں، مجھے گلے سے لگا لو، میرے فیض و برکات سے اپنے سینوں کو منور کر لو۔ دیکھو اللہ کے صالح اور نیک بندے، عابد و زاہد بندے اپنی صالحیت کے باوجود رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کر رہے ہیں، اللہ سے رحمت و مغفرت کی، اس کے جود و سخا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھو، انبیاء، رسول، صحابہ کرام، اولیاء اللہ جن کی صالحیت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اعمال صالحہ کی کثرت کے باوجود اللہ سے رو رو کر اس کی رحمت طلب کرتے ہیں تھے۔ کیا تمہارے اعمال ان پاک نفوس سے بھی تجاوز کر چکے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں؟ مسلمانوں، اے قوم کے غیور نوجوانوں، میں تمہاری تربیت کے لیے آیا ہوں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں، ایک فوجی کو سخت ترین فوجی تربیت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اپنی سرحد کی حفاظت کر سکے۔ تم بھی دین و شریعت کے ایک فوجی ہو، ایک سپہ سالار ہو۔ اسلام تمہاری سرحد ہے، شیطان اور تمہارا شرکس نفس ہر لمحہ تمہاری سرحد میں داخل ہو کر تمہیں بے گھر کرنے کی فراق میں ہے۔ آؤ قسم کھا لو، مجھے یقین دلا دو کہ تم اپنے ایمان کی سرحد میں شیطان اور اپنے شرکس نفس کو داخل نہیں ہونے دو گے۔ مسلمانوں، اے میرے عزیز نوجوانوں، میں جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے تمہیں تقویٰ کی صفت سے متصف دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے آنے کا مقصد اولین تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ قرآن کے اوراق پلٹ کر دیکھو، وہ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آؤ میں تمہیں قرآن کی ہی زبانی بتاتا ہوں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے مفہوم پر غور کرو۔ الف لام میم، یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ غور کرو، قرآن متقیوں کی 3 صفتیں بتا رہا ہے: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اپنے اندر اتر کر خود کا جائزہ لو کہ کیا میری تربیت کے بعد تمہارے اندر یہ 3 صفتیں پیدا ہو سکی ہیں یا نہیں۔ اب بھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لو۔ دنیا بہت مانگ لی، اب ذرا اپنا دستے سوال تقوی و پرہیزگاری مانگنے کے لیے بھی دراز کر لو۔ ایک بھکاری کی طرح اس کے در پر ڈٹ جاؤ کہ بغیر لیے نہیں جاؤں گا۔ اپنے دامن کو آنسوؤں سے بھر دو، شاید اسے ترس آ جائے، شاید اس کی رحمت جوش میں آ جائے، شاید کہ عرقی انفعال کے قطرے موتی سمجھ کر چن لیے جائیں۔ دیکھو دیکھو، محسوس کرو، کوئی آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی ہدایت کا متلاشی جسے ہدایت بخش دی جائے، ہے کوئی خیر کا متلاشی جسے خیر و عافیت عطا کی جائے۔ دوڑو، لب کو، اب بھی محروم رہ گئے تو تم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ لے کے خود پیر مگاہ ہاتھ میں مینا آیا، میں کشو شرم کی اس پر بھی نہ پینا آیا۔ اے میرے چاہنے والو، جاتے جاتے مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد مجھے بھول نہیں جاؤ گے، مساجد کو ویران نہیں ہونے دو گے، شیطان کو اپنی سرحد میں داخل ہونے سے باز رکھو گے، قرآن سے اپنا تعلق نہیں توڑو گے، غربا مساکین پر دست شفقت رکھو گے، ہدایات کو عام کرو گے، مظلوموں کا ساتھ دو گے، ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے۔ اپنے اعمال سے ثابت کرو گے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا و مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو، مجھے یقین دلا دو، تاکہ میں ہنسی خوشی تم سے رخصت ہو سکوں۔